اگر آپ غور کریں تو زندگیوں میں اطمینان، سکون، چین، پھلوں کی مٹھاس، پھلوں کی خوشبو، یہ سب کہاں چلی گئی؟ یہ سب کہاں چلی گئی سے زیادہ یہ اہم ہے کہ یہ سب کیوں چلی گئی۔ چنانچہ ہر شخص کو اپنا خود کا جائزہ سب سے پہلے لینا چاہیے۔ کہنے والا سب سے زیادہ محتاج ہے، سننے والوں کے سامنے مذاکرے کے طور پر یہ بات کی جا رہی ہے، اس لیے کہ مذاکرے کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہر شخص ہم میں کا یہ غور کرے کہ یار میں چوک کہاں رہا ہوں، مجھ سے کہاں پر چوک ہو رہی ہے، اسٹیک کہاں پر ہو رہی ہے۔ زمانے بھر کے تبصرے، زمانے بھر کی جناب علی پالیسیاں اور جناب دنیا بھر کی تنظیمیں، تحریکیں، جماعتیں، بڑے بڑے اجتماعات یقیناً اپنی جگہ وہ نفع بخش ہیں، اس لیے کہ اگر یہ نہ ہوتے بلکہ یہ بھی نہ ہوتے تو پھر تو اور معاملہ نہ جانے کہاں ہوتا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی طبیعت پر وعظ کا، نصیحت کا، خیر کا، قرآن کا، حدیث کا، واقعات کا، ملفوظات کا، خیر کی باتوں کا جو اثر پہلے ہوا کرتا تھا، یا جو دل پہلے اتنا اثر لیا کرتے تھے، وہ دل ہی نظر نہیں آتے الا ماشاء اللہ۔ پورا قرآن پڑھ جائیے، حدیث پڑھ جائیے، تفاسیر ہوں، دروس ہوں، بڑے بڑے بیانات ہوں، سب ہے، لیکن آؤٹ پٹ جتنا ملنا چاہیے شاید اتنا نہیں مل پا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انفرادی زندگی پر بھی جو ہماری توجہ ہونی چاہیے تھی خود کی، اس انفرادی زندگی پر شاید ہم نے اتنی توجہ دینا چھوڑ دی جتنی دینا چاہیے تھی ہم کو۔ ہم اصلاح کا کام شروع کرتے ہیں سامنے سے، جبکہ اصلاح کا کام کہاں سے شروع ہو بھائی؟ یہاں سے۔ ہم مخاطب کو تو ایڈریس کرتے ہیں، لیکن خود اپنی ذات کو کبھی ہم نے ایڈریس کیا؟ کبھی تنہائی میں سوچا کہ مجھ سے کیا چوک ہو رہی، میں کہاں چوک رہا ہوں، آج کا دن میں نے کیسے گزارا؟ تو یہ انفرادیت ہی اجتماعیت میں ڈھلتی ہے۔ گروپ آف پرسنز، افراد کے اجتماع کا نام جماعت ہے۔ اب ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ بھائی حکومت نے ایسا کیا اور حالات اس رخ پہ جا رہے ہیں، یقیناً ٹھیک ہے اپنی جگہ، وہ سب چیزوں پر بھی ہماری توجہ ہو، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے، میں نے گزشتہ جمعہ ہی میں عرض کیا تھا کہ دیکھیے یہ سارے حالات بمشیت خدا بندی آتے ہیں ایمان والوں کی تنبیہ اور اصلاح کے لیے۔ اللہ رب العزت مومنین کو کبھی بھی مایوس، ذلیل اور نا امید نہیں کرتا ہے۔ پھر آخر اگر یہ حالات آئے یا آ رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ انفرادی زندگی میں ہم نے اصلاحی فکر کو پس پشت ڈال کر صرف یہ سوچ لیا کہ بھائی کچھ تدابیر کر لو اور شاید اس کے بعد انقلاب ہی ہے۔ انقلاب یہاں سے آتا ہے، اپنی ذات سے آتا ہے، اپنے مزاج سے آتا ہے، اپنے دل سے آتا ہے۔ اب اس پہلو سے کہ ایک تو ہم رجوع اللہ کریں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی دے، سب کو دے، ہر انسان کے لیے دعا کرنی چاہیے، جو مومنین ہیں ان کے لیے استغفار و دعا، اور جو اس وقت تک اسلام اور دین سے محروم ہیں ان کے لیے بھی دعا، ان کے لیے استغفار نہیں، ان کے لیے دعا، وہی مانا کہ اللہ وہ بھی تیرے بندے ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما دیجیے۔ یہ بڑا ہی قیمتی نسخہ ہے۔ تو اب اس زمانے میں جبکہ چیلنجز ظاہری طور پر بھی بہت سنگین اور خطرناک ہیں، تعلیمی نصاب پوری طرح سے بھگوا کرن اور اس کی بھرپور تیاری کہ اگلا دور ہمارے بچوں کے ذہنوں پر تعلیم کے اعتبار سے ایسی چیزوں کے اثرات مرتب کرنے کی پوری ڈرافٹنگ ہو گئی ہے کہ ان حالات میں ایک تو ہم خود دین پر جب جمے رہیں گے، اللہ رسول سے ہمارا تعلق ہوگا، قرآن اور کتاب و سنت سے ہمارا تعلق ہوگا، ایک تو ہم خود اپنے بچوں کی تربیت کر پائیں گے، دوسرا یہ کہ اس کو اتنا آسان نہ لیجیے آپ کہ بھئی جمعہ میں آج ترغیب دے دی گئی، اس کی ایمرجنسی کے حالات ہیں گے۔ ایک تو توبہ اللہ اپنی اصلاح، اور دوسرا اپنے بچوں کی عقائد کی، ایمان کی فکر۔ یہ سن لیجئے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ اس کو آپ نصیحت نہ سمجھیے، صرف واعظ کہ بھئی
انکریج کیا آج اس پر، نہیں، یہ کمپلشن کے درجے میں ڈالی آج اس لیے کہ جس طرح کا تعلیمی نصاب اس کی تیاریاں جو ہو گئی ہے وہاں پر اب آپ کے سامنے اتنے عجیب و غریب چیلنجز آنے والے ہیں کہ اس صورت میں بچاؤ کی جو شکل نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں اسلامی عقائد اتنے پیوست اور مضبوط طریقے سے بیٹھ جائے کہ چاہے جو نصاب پڑھے پڑھائے اور سنائے ان پر اس کا کچھ اثر نہ ہو سکے. اس کے لیے جانتے ہیں آپ، اس کے لیے ہم اور آپ جس محنت پر ہم کو فوکس کرنا چاہیے وہ ہے مکاتب کی محنت. اللہ کا شکر ہے کہ کم سے کم یہ بہت بڑا ہتھیار تعلیمی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس سلسلے میں اتنی غفلت ہے کہ اسکول والوں نے اگر کال کیا 2 دن پہلے کہ بھی پرسوں میٹنگ ہے، پیرنٹس کو آنا ہے، تو بڑی فکر سے ہم لوگ جاتے ہیں. وہ جانا بھی چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن فکری تقابل بتا رہا ہوں میں. تو ہم بڑی فکر سے جاتے ہیں، فیس جمع کرنی ہوتی ہے اسکول میں تو یا تو ادا کر دیتے ہیں یا ادائیگی کی کیا شکلیں بنتی ہے راستے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے بہت محترم بیٹھے ہیں، الگ الگ لوگ بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، کہیں سے وسیلے، کہیں سے سفارشات، کہیں سے اور کچھ کہ بھئی کچھ کم کر دو، کچھ ایسا کر دو، انہیں فکر ہوتی ہے ایک. لیکن یہاں صرف 100 روپے لیے جاتے ہیں. مجھے فیس پہ بات کرنے میں بے فکر رہیے آپ، لیکن فیس کے ساتھ ساتھ فکر پہ بات کرنا ہے. کیا ہم نے اس بات کی فکر کی کہ یار میرا ہر بچہ گھر کا بھتیجا ہو، میری بیٹے بیٹیاں جو بھی ہے، جتنے ممبرس بچوں کے روم میں میرے پاس موجود ہے گھر میں، یہ مکتب میں جا رہے کہ نہیں جا رہے ہیں؟ اس کو اسکول سے زیادہ سیریس لیجیے، واللہ میں کہہ رہا ہوں اسکول سے زیادہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسکول کی فکر کو آپ کم کر دیں، لیکن تقابلاً ہم کو اس بات کی زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ بھائی پہلے میرا بیٹا اللہ رسول کو جاننے والا بن جائے، دین کو جاننے والا. تو پھر دیکھیے آپ کہ پھر اسکولی نصاب بھی اس کے اندر نکھار پیدا کرے گا. اگر وہ اسلامی عقائد کے خلاف بھی ہے تو اقبال کا شعر یاد آتا ہے، تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. بلکہ یہی اقبال تھے جو یورپ میں جانے کے بعد زیادہ انہیں اسلام سے قریب ہوئے اور قرآن میں ڈوب گئے. اللہ ایسی رہنمائی کرتے ہیں. شرط ہے کہ ہم بھی تھوڑی فکر کریں.